قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ماہ مبارک محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے، جو اسلامی سال کے اعتبار سے نیا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس یوم عاشوراء کو ایک اور بھی یادگار موقع حاصل ہے، جہاں نواسہ رسول، دل جگر مصطفیٰ، دل بندہ مرتضیٰ، لخت جگر فاطمہ، برادر حسن مجتبی، امام کربلا، شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ جو اہل ایمان کے لیے یادگار ہے، وہ کئی طریقے سے ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے، جس چیز کا چرچا ہوتا ہے، بس وہی نام ہم لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے مجھے بیر نہیں ہے. لیکن قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ یہی بتا رہی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جس کو چاہے عزت دینا، جس کو چاہے ذلیل کرنا، ذلت دینا، صرف اور صرف یہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. چونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو عاشورے کی جو فضیلتیں ہیں اس کو بتاتے ہوئے آپ کو
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدھ واقعہ بتلا دوں، کیونکہ اگلا جمعہ ہمارے پاس ہے جہاں پر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہم بیان کر سکیں گے۔ اور عاشورے کا دن وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے عزت دینا اور ذلت دینا یہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سب سے پہلے بتاؤں کہ عاشورے کا دن جو ہے بتایا جاتا ہے عاشورے کی فضیلت میں، عاشورے کا دن اور شب عاشورہ یعنی 9 محرم الحرام کا سورج غروب ہونے کے بعد جو رات ملتی ہے، جیسے آنے والا جمعہ 9 محرم کا دن ہے، تو آنے والے جمعہ کا سورج جیسے غروب ہو جائے، مغرب کی نماز ہو جائے، ہمارا اگلا دن شروع ہوتا ہے، 10 محرم لگتا ہے، اسی کو شب عاشورہ کہتے ہیں۔ ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں، کہنے والے کہیں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نواسہ رسول، لخت جگر فاطمہ دل بند مرتضی، برادر حسن مجتبی، امام کربلا، شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والوں کو میدان کارزار میں شہید کر دیا گیا، اس کا غم نہیں، لیکن حضرت آدم کی معراج یاد آتی ہے تو یاد رکھ لیجئے، ہم اہل سنت والجماعت کیا ہے، میں نے بارہا کہا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما انا علیہ واصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہیں وہ جماعت کامیاب ہے۔ اب یہاں ہم صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے منہ نہیں پھیر رہے ہیں، کیوں؟ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کے جان نثار صحابہ میں شامل ہیں۔ صحابہ سے مراد لے کر صرف یہ نہ کہنا، کیونکہ میں نے بارہا کہتا ہوں کہ آدھی بات سن کر چلے جانا یا انٹرنیٹ پر آنے کے بعد آدھی بات سن کر اس پر ججمنٹ کرنے کے لیے بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت والی آغوش میں آپ نے تربیت پائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں آپ نے پرورش حاصل کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادگان حسنین کریمین ہیں۔ جی تو ہم اہل سنت والجماعت غم مردوں کا منائیں گے، زندوں کا نہیں۔ ابھی کیا ہے انشاءاللہ تفصیل آگے بولوں گا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، آپ کے درمیان حاضر ہو سکا تو ضرور بتاؤں انشاءاللہ۔ ہم غم مردوں کا منائیں گے، زندوں کا نہیں۔ ارے قرآن جس کو زندہ کہہ رہا ہے اس کا غم تم کیا مناؤ گے؟ اگر زندوں کا غم مناؤ گے تو قرآن کا انکار، زندوں کا غم مناؤ گے خدا کا انکار۔ جب قرآن اور خدا کا انکار کر بیٹھو تو پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ فیصلہ میدان محشر میں ہوگا۔ بارہا کہہ دیا، اب نہیں کہوں گا، انتظار کریں میدان محشر کا۔ تو اس لیے عاشورے کو جو فضیلت حاصل ہے، یوم عاشورہ جو کہا جاتا ہے، اس کو بتاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب برابر آؤں۔ ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں جب سب سے پہلے بھیجے گئے، عالم ارواح میں اللہ پاک نے اپنے نور سے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور محمدی کے کئی حصے ہوئے،
جس میں مشہور بتایا جاتا ہے کہ 4 حصے کیے گئے۔ ایک حصے سے خدا کا عرش بنایا گیا، دوسرے حصے سے لوح و قلم بنائی گئی جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے، تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ بنائی گئی، چوتھے حصے سے ساری کائنات نبی کے نور کا چوتھا حصہ، ساری کائنات۔ تو اب اس سے اندازہ کریں ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، شان و شوکت کیا ہے، آپ کا مقام مرتبہ کتنا بلند و بالا۔ تو جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، تفصیلات میں گئے بغیر آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، اور ہم جو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا، ہمارے اس وطن عزیز ملک ہندوستان میں ہم جو بڑے فخر کے ساتھ سر بلند کر کے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، کیوں؟ ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا گیا تھا۔ تو جب آئے آدم علیہ السلام، جس درخت کا پھل کھانے سے آپ کو منع کیا گیا تھا وہ پھل آپ نے کھا لیا تھا، تو نافرمانی نہیں تھی بلکہ اس آدم کی نافرمانی میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل تھی۔ اب بتائیں مجھ جیسا گناہگار اگر گناہ کر لے، کچھ گناہ سرزد ہو جائے تو کتنی دیر روئے گا؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 15 منٹس، اس کے آگے نہیں برداشت ہوتا اس سے۔ دل میں خیال آ جاتا ہے گھر کا، دل میں وسوسہ آ جاتا ہے گھر والوں کا، بچوں کا، مال کا، دولت کا، دکان کا، کمپنی کا، نوکری کا، کچھ نہ کچھ خیال آ جاتا ہے، وہاں ہمارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر ہمارے والد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام 360 سال تک روتے رہے، 360 ایئرس۔ ایک اور روایت ہے 370 ایئرس، 370 سال روتے رہے، مسلسل کنٹینیو۔ اب بتائیے کھانا پینا کیا تھا ہوگا؟ یہ سب خدا کی قدرت ہے۔ روتے رہے۔ جس وقت آپ کی توبہ قبول ہوئی اسی وقت آپ کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ تو دن 10 محرم الحرام کا تھا، دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ سے دعا کیے، مولا یہ قوم سننے والی نہیں ہے، تیری وحدانیت بیان کرنے والی نہیں ہے، تیری بارگاہ کی طرف آنے والی نہیں ہے، لہذا مولا اس قوم کا بدلہ لے، انتقام لے۔ تو اللہ نے ندا دیا، اے نوح ایسا کرنا کہ ایک بڑی سی کشتی بنا لو، اور جتنے ماننے والے ہیں جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کرنے والے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لو، اس کے بعد ہم اپنا عذاب نازل کریں گے۔ آسمان سے پانی کے ذریعے، زمین سے فواروں کے جھٹکوں کے ذریعے، آسمان اور زمین کے درمیان سے پانی بہہ رہا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو، اللہ کے ماننے والوں کو لے کر اس کشتی میں سوار ہے۔ جب کشتی کنارے پر آ ٹھہری اس وقت حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جتنی آزمائش انبیاء اور رسول سے کی ہیں، اہل بیت اطہار سے کی ہیں نبی کے، شاید ہی اس میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ابھی ہم سے وہ آزمائش نہیں ہوئی، اتنی آزمائی بھی ہم سے ابھی نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے صاحبزادے تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ میرا بیٹا ہے میں ساتھ لے جاؤں گا، نہیں کہا، کیونکہ رب کی رضا کے لیے دین اسلام پر ڈٹے رہے، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا عذاب کے حوالے خدا کے، چھوڑ کر اپنی کشتی لے کر نکلے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ کار رہا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ کتنے دن؟ 40 days، 40 دن۔
بتائیے مچھلی اتنی بڑی آپ نے کبھی دیکھی؟ مگر مچھ نہیں کہہ رہا ہوں، مچھلی جو ہم کھایا کرتے ہیں، فش، اتنی بڑی مچھلی کسی نے دیکھا؟ اور اس مچھلی کا پیٹ کتنا ہوتا ہوگا؟ کبھی اپنے اندازہ کیا؟ 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے تو کیا کھائے ہوں گے، کیا پیے ہوں گے، غذا کیسے ملی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ آج ہمیں اسلام فری آف کاسٹ ملا ہے، اس لیے ہم اس کی اہمیت نہیں کرتے۔ کتنی قربانیاں پیش ہوئی۔ 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہا کر دیا گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ فرعون سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب سمندر پار کرنا تھا، خدا کا اشارہ ہوا، موسیٰ نے وہاں اپنی لاٹھی، اپنے عصا کو مارا تو راستہ بن گیا، موسیٰ اور ہارون، ان کی قوم نکل گئی، فرعون غرق ہوا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، جن کو بتلایا جاتا ہے کہ تمام انبیاء و رسل میں سب سے زیادہ آزمائش ہوئی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نعرہ نمرود میں ڈالا گیا۔ کیسے؟ اٹھا کر ایسے پھینک نہیں دیا گیا یا پھر ایسے ڈھکیل دیا نہیں گیا، بلکہ بچپن میں جیسا کھیلتے تھے نا، چھوٹے بچوں کو ادھر سے کوئی ہاتھ پکڑتے، ادھر سے کوئی پیر پکڑتے، جھولا جھولاتے، ایسے جھولا جھولا کر اس آگ میں ڈالا گیا۔ وہ آگ ایسی دردناک آگ، میلوں دور سے بھی اس آگ کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس آگ کو دیکھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں، ہل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، خدا کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا، تمہاری مدد ہو جائے، تمہاری ہیلپ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ ملک کی آیت کا حصہ ہے، هو اللطیف الخبیر، اے جبرائیل وہ دل کی باریکیوں کو جاننے والا ہے، اس کو میں اپنی حاجت کیسے بتاؤں؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کا دوست نعرے نمرود میں کیوں جانے کے لیے تیار ہے؟ اس کو کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیا اللہ پاک کو اس کی اطلاع نہیں ہے؟ وہ تو دل کی باریکی کو جاننے والا ہے۔ اے جبرائیل مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبرائیل وہاں سے لوٹ گئے، تب اللہ حکم دیتا ہے، اے جبرائیل اب اپنے مقام سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اٹھو اور نعرہ نمرود میں میرے خلیل کو گرنے سے پہلے جنتی تخت بچھا دینا، جنتی تخت بچھا دینا۔ ادھر اللہ رب العالمین آگ کو حکم دے رہا ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا۔ دشمن سمجھ رہے تھے، نمرود کی فوج سمجھ رہی تھی کہ ہم نے ابراہیم کو جلا ڈالا، وہ جل گئے، نعوذ باللہ راکھ ہو گئے، فلاں ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس نعرے نمرود میں جبرائیل کے ذریعے خدا نے جو جنتی تخت بھیجا اس پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی وقت آپ کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ الغرض انبیاء و رسول کو تقریباً اسی 10 محرم الحرام کے دن معراج سے سرفراز کیا گیا، اور یہاں تک یہ بتایا جاتا ہے بارش کا جو پہلا قطرہ نازل ہوا آسمان سے وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ برکتوں والا دن ہے۔ اس دن اپنے گھروں میں دسترخوان کو وسیع کریں۔ تو مراد یہ نہیں لینا، کیونکہ میں بات کھول کر کہہ رہا ہوں، دسترخوان کو وسیع کرنے سے مراد یہ نہ لینا کہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے تم بریانی کھاؤ، یہ نہیں۔
بلکہ اپنے دسترخوان پہ غربا، مساکین، یتیم و یسیر، محتاج، مسافر کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاؤ تاکہ اب تمہیں برکتیں مل جائے، اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اور اسی بہانے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کا بھی موقع ہمیں مل سکے تو سامعین محترم، یہی وہ معتبر دن ہیں، یہی وہ فضیلت والا دن ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، جب بھی عاشورے کو پاؤ تو روزہ رکھو، کیونکہ اس روزے کی فضیلت اتنی ہے، رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی روزہ فرض ہوتا تو عاشورے کا روزہ فرض ہوتا۔ اس کے بعد پھر نبی نے فرمایا یہ روزہ تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے لیے چوائس ہے، رہیں گے تو فائدہ ہے، نہیں رہیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، میدان محشر میں بھی تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو حضرات یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں 9 محرم یا 11 محرم ضرور ساتھ رکھیں۔ عاشورے کا روزہ ایک تنہا آپ نہیں رکھ سکتے، دیگر مہینوں میں دیگر روزے آپ ایک رکھ سکتے ہیں، لیکن عاشورے کا روزہ ایک نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہود و نصارہ کی علامت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی تو یہودی جشن منانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی جیت بناتے ہوئے روزہ رکھا تھا، خوشی منائی تھی، تو نبی پاک نے فرمایا تھا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہوں تو ضرور عاشورے کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم ملا کر روزہ رکھوں گا اور تمہیں بھی یہ ترغیب دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں آپ تو 9 یا 11 ملا لیں۔ تو ان فضیلتوں کے بعد وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی جس کو عزت دینا چاہتا ہے وہ عزت ملتی ہے، جس کو ذلت دینا چاہتا ہے اس کو ذلت ملتی ہے۔ تو یہی دن نواس رسول، لخت جگر فاطمہ، دل بند مرتضیٰ، برادر حسن مجتبیٰ، امام کربلا، شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو عزت بخشی۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کرنا یہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اللہ نے وہاں میدان کربلا میں امام حسین کو جام شہادت کا موقع دے کر یزید پلید ابن زیاد کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ قیامت تک وہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے آج ان کی نسلیں روتی ہیں، غم مناتی ہیں، جیسے شیطان رشک کرتا ہے۔ کاش اس وقت فرشتوں کے ساتھ اللہ کے نائب، سب سے پہلے نائب حضرت آدم کو میں سجدہ کر لیتا تو میں ملعون نہ ہوتا، قیامت تک کے لیے ملعون نہ قرار دیا جاتا۔ تو اسی طرح یہ نسلیں یہی کہہ کر روتی ہیں، کاش کہ ہمارا باپ یزید پلید ابن زیاد میدان کارزار میں نواس رسول کا قتل نہ کرتے تو میں آج رونے کا یہ موقع نہ آتا۔ تو اس لیے اے ایمان والو، عاشورے کا دن فضیلتوں کے ساتھ نبی کے اس معتبر نواسے، نبی کے اس لاڈلے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا گیا۔ آپ نے یوم عاشوراء کے دن جام شہادت نوش فرمائی۔ اس فضیلت کی، عاشورے کی فضیلت پر سونے پر سہاگا ہو گیا۔ جہاں امام حسین نے میدان کارزار میں اترے تھے تو اس وقت، آخری بات کہہ رہا ہوں، اس وقت خطبہ دیا تھا، ظالموں خدا را صداقت سے کام لو، موقع ہے ابھی میرے نانا کا دامن تھام لو۔ ظالموں میں خدا کی راہ میں
قربان ہونے سے ڈرتا نہیں، میں اپنا سر کٹوانے سے ڈرتا نہیں، لیکن ظالموں تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ اب تک تم نے جتنے قتل کیے وہ سارے قتل انسانی کہلائیں گے۔ اگر تم مجھ کو مارنے سے باز آ جاؤ گے نا، کل میدان محشر میں میرے نانا کو پکڑ کر میں رب کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت کراؤں گا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے کوئی غم نہیں ہے اگر میری جان چلی جاتی ہے۔ کیوں کہا امام حسین نے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کہوں گا۔ تو امام حسین نے کہا مگر ظالم کچھ سمجھ نہ پائے تھے، کیونکہ انہیں پیسے کی لالچ تھی، انہیں حکومت کی لالچ تھی، انہیں حکمرانی چاہیے تھی، انہیں بادشاہت چاہیے تھی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ بادشاہت کب تک رہے گی، حکمرانی کب تک رہے گی، پیسہ کب تک رہے گا، پھر ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سلوک فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کیسے ان کا انتقام لے گا، یہ نادان نہیں جانتے تھے۔ تو امام حسین نے آخر میں کہہ دیا کہ نادانوں، اگر تم سمجھ نہیں سکتے تو اتنا یاد رکھ لو، حسین کا قتل انسانی نہیں ہے، حسین کا قتل انسانی نہیں ہے، قتل اسلام ہے، قتل اسلام ہے۔ اس لیے کسی عاشق اہل بیت نے بے ساختہ کہہ دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مطلب اب یہاں پر کچھ نادان اور یہ بھی کہتے ہیں اسلام مرا کب تک جو زندہ ہوگا، تو یاد رکھ لیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ امام حسین کا قتل کرنا یہ گویا اسلام پر دھبا لانا ہے، یزید پلید کا قتل ہے، گویا یزید پلید کا قتل ہے۔ اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کی قربانی کے بعد اسلام کو تقویت ملی، امام حسین کی قربانی کے بعد اسلام کو تقویت ملی، تبھی تو آج ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ مومن ہے، سر بلند کر کے کہتے ہیں مومن ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو اس لیے ایمان والو حسنی اور حسینی بنو، ون سائڈ مت چلو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو شہزادگان حسنین کریمین حسنی اور حسینی طرز پر چلنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ نہ کبھی ہمارے عقیدے کمزور ہوں گے، نہ ہمارے ایمان میں کبھی پھیکاس آئے گی، نہ ہم کبھی اپنے درمیان اختلاف کریں گے۔ اگر حسنی حسینی نہیں بن کر ون سائڈ اگر چلنے کی کوشش کرو تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کبھی صرف ایک شہزادے کو لے کر لاڑو پیار نہیں کیا، کبھی ایک شہزادے کو لے کر لاڑو پیار نہیں کیا، جب بھی لاڑو پیار کرتے دونوں ہاتھوں میں دو حسنین کریمین ہوتے، دونوں شہزادے ہوتے، مانڈی پر ہوتے دو شہزادے، کاندھوں پر ہوتے میرے نبی کے دو شہزادے، میرے نبی کے سینے مبارکہ پر چڑھ کر کھیلتے دو شہزادے۔ تو اس لیے حسنی اور حسینی بنو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی اختلافات پیدا نہیں ہو سکتے، کبھی یہ جھگڑے ہمارے درمیان نہیں آ سکتے۔ اگر اس طرز کو چھوڑ دو تو پھر اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر مرنے کے بعد ہمیں کیا جواب دینا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔